الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. حضرات گرامی قدر، بھائیوں، دوستوں اور بچوں، یہاں میری عمر کے لوگ بھی ہیں، میرے سے کچھ چھوٹے بھی ہیں، بہت چھوٹے بھی ہیں، میرے بچوں کی طرح بھی ہیں، میرے نواسوں اور پوتوں کی طرح بھی ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ جو ہے بچے ملا جلا یہ ایک مجمع ہے جس میں بڑے بھی ہیں بچے بھی ہیں. اس وقت میں نے کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان آیتوں میں اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا گیا ہے. اصحاب کہف غار والے لوگ، آپ نے سنا ہوگا، بچوں کے ذہنوں میں بھی ماں باپ کبھی یہ باتیں ڈال دیا کرتے تھے. قرآن کریم کے اندر بہت سارے قصے بیان کیے گئے ہیں. ان قصوں میں سے ایک قصہ ہے اصحاب کہف کا قصہ. عربی میں کہف کہتے ہیں غار کو. کچھ لوگ بہت پہلے زمانے میں، یعنی ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے بھی بہت سال پہلے ایک غار میں جا کے چھپ گئے تھے اور ان کا ایک قصہ پیش آیا تھا. قرآن کریم کے اندر وہ قصہ تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اور جہاں پر ان کا قصہ جس سورت میں آیا اس سورت کا نام ہی ہے سورۃ الکہف، یعنی غار کا قصہ، غار کی سورت. قصہ کیا پیش آیا تھا؟ قصہ یہ پیش آیا تھا کہ ایک بادشاہ تھا، کافر تھا. اس کے علاقے میں رہنے والے جتنے تھے وہ سب کے سب کافر تھے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے ماننے والے تھے. اسے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب دنیا میں تھا. تو کچھ لوگ وہ تھے جو اس زمانے کے صحیح دین پر قائم ہو گئے، سچے دین پر قائم ہو گئے، اور انہوں نے توحید کا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا. جب انہوں نے لوگوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم کسی اور کی نہیں کرتے. وہاں کا بادشاہ وہ کافر تھا، مشرک تھا، بتوں کا پجاری تھا. اس نے یہ قانون لگایا کہ ہماری اس بستی میں رہنا ہو تو صرف وہی رہ سکتا ہے جو بتوں کو پوجنے والا ہو، اس کے سوا کوئی یہاں رہ نہیں سکتا. اگر کوئی یہاں پر ایسا مل جائے گا تو اس کو سزا دی جائے گی.
7 افراد تھے جو مسلمان تھے، نوجوان تھے، سب کے سب جوانی کے عالم میں تھے، بوڑھے نہیں تھے، ضعیف نہیں تھے، کمزور نہیں تھے، بلکہ بڑے تنومند تھے، بڑے طاقتور تھے، جوانی کا عالم تھا۔ ان 7 افراد نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تو دین پر ہی قائم رہیں گے، چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے۔ ہم قربانی دیں گے اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی جوانی کی، اپنی طاقتوں کی، اپنی صلاحیتوں کی، اپنی قابلیتوں کی، اپنے اسکلز کی، یہ کہہ کر وہ جم کے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے آرڈر دے دیا کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ لوگ وہاں سے چلے تاکہ اس کی زد میں آنے سے بچ جائیں۔ وہاں سے دوڑتے 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 بہت دور علاقے میں آنے کے بعد ان کو ایک بہت بڑا پہاڑ نظر آیا۔ پہاڑ کے اندر ایک غار تھا۔ یہ لوگ غار میں جا کے چھپ گئے۔ جب یہ لوگ غار میں گئے تو ان کے اوپر نیند طاری ہو گئی۔ ان کے اوپر اللہ نے نیند طاری کر دی۔ یہ لوگ سو گئے، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ جب یہ لوگ دوڑ کے آ رہے تھے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ آ گیا۔ وہ بھی آ کر غار کے پاس، غار کے دروازے کے پاس میں بیٹھ گیا۔ یہ لوگ اندر گئے اور جا کر ان کے اوپر نیند طاری ہو گئی اور سب کے سب سو گئے۔ سوتے رہے سوتے رہے سوتے رہے۔ کتنے سال سوئے؟ 300 سال تک سوتے رہے۔ اللہ اکبر! 300 سال بس ان کے اوپر نیند ہی نیند، نیند ہی نیند تھی۔ صرف کروٹ بدلتے تھے، کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے، نیند طاری تھی۔ 300 برس کے بعد ان کی آنکھ کھلی، نیند سے بیدار ہوئے۔ بڑی بھوک لگ رہی تھی۔ آپس میں بیٹھ کر کہنے لگے، بھائی ہم کتنا وقت یہاں گزارے ہیں؟ ایک آدمی نے کہا ہم کتنی دیر سوئے ہیں؟ ایک اور آدمی نے کہا شاید 1 دن سوئے ہوں گے یا آدھا دن سوئے ہوں گے۔ حالانکہ 300 سال گزر گئے تھے، لیکن کہنے لگے 1 دن سوئے ہوں گے یا آدھا دن سوئے ہوں گے۔ تیسرے آدمی نے کہا ارے بھائی بڑی بھوک لگ رہی ہے، پیسے جمع کر کے ایک آدمی کو بھیجو جا کے وہ بازار سے کھانا لے کے آئے۔ چنانچہ پیسے دے کر، وہ 300 سال پرانے پیسے، 300 سال کے پہلے جو پیسے چل رہے تھے وہ تھے ان کے پاس جیبوں میں، اس کو نکال کر ایک اپنے ساتھی کو دے دیا اور کہا کہ جاؤ ذرا بازار سے کچھ خرید کے لے آؤ۔ اب وہ بازار خریدنے کے لیے گیا، وہاں پر جا کر کچھ روٹی ووٹی جو کچھ لینا تھا وہ لے لیا۔ اس نے کہا پیسے لاؤ، تو اس نے وہ 300 سال پرانے پیسے اٹھا کے دے دیے۔ وہ آدمی ادھر ادھر دیکھتا رہا، کون سے پیسے یہ تو اس زمانے کا پیسہ ہے ہی نہیں، 300 سال پرانا۔ اس نے دیکھ کر کہا رے بھائی یہ کون سے پیسے تم لائے ہیں؟ انہوں نے کہا کون سے پیسے؟ وہی پیسے جو دنیا میں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ پیسہ اس وقت نہیں چلتا، یہ 300 سال پرانا پیسہ ہے۔ یہ کہاں تو اس کی تو سمجھ میں نہیں آیا، کیسا 300 سال پرانا؟ وہ تو 1 دن سو کے آیا ہے، یعنی اس کے خیال میں 1 دن سو کے آیا ہے، کل سوئے تھے آج اٹھے ہیں، اور یہ آدمی بول رہا ہے کہ 300 سال ہو گئے، اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال وہ وہاں سے جو ہے دوڑتا ہوا آیا اور سمجھا کہ کوئی بات ہے، اور آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا لگتا ہے۔ اور پھر وہاں لوگوں کے درمیان میں مشہور تھا کہ 7 نوجوان
300 سال پہلے بھاگے تھے اپنے علاقے سے اور کہیں گم ہو گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. لوگوں کے درمیان میں یہ بات مشہور تھی، تو وہاں لوگ آپس میں کہنے لگے ارے یہ وہی جوان معلوم ہوتے ہیں، 300 سال پہلے کا قصہ، یہ شاید وہی ہوں گے. یہ آدمی ڈر کے مارے پھر وہاں سے بھاگ کے آیا اور اپنے ساتھیوں کو آ کر بتایا کہ ارے بھائی وہاں تو ایسا بول رہے ہیں کہ 300 سال پرانے پیسے ہیں. یہ اب بات ہو ہی رہی تھی، اتنے میں اللہ نے پھر ان کو سلا دیا، پھر سو گئے. اب لوگ دوڑ کے آئے دیکھنے کے لیے، پیچھا کرنے کے لیے، غار تک آ گئے. غار کے سامنے آ کے دیکھا تو ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، اور کتے کو دیکھ کے ڈر کے وہاں سے چلے گئے، کوئی اندر نہیں آیا. یہ پورا قصہ قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے اللہ نے. یہ قصہ میں سنا کر آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ایک اہم ترین بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا قصہ بیان فرماتے ہوئے یہ جملے استعمال فرمائے ہیں: انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چند نوجوان لوگ تھے. مجھے کہا گیا تھا کہ آج نوجوان لوگ جمع ہوں گے، نوجوانوں سے خطاب کرنا ہے، ان کو ان کی ذمہ داری بتانا ہے، ان کو ان کا کام بتانا ہے. نوجوانوں کا کام کیا ہے، نوجوانوں کو کرنا کیا ہے. قرآن کریم کے بیان کردہ اس واقعے اور پھر قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھیے. اللہ کہتے ہیں انہم فتیۃ، وہ اصحاب کہف چند نوجوان لوگ تھے، وہ 7 آدمی تھے، جیسے کہ ابن عباس نے فرمایا ہے. یہاں لفظ آیا فتیۃ، عربی میں فتیہ جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے. اس کا واحد یعنی سنگولر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فتح. فتح سنگولر، اور اس کا پلورل ہوتا ہے فتیہ. فتح کے معنی عربی میں کیا آتے ہیں اس کو سمجھ لیں. فتح کہتے ہیں اس جوان کو جو جوانی کی بھرپور صلاحیتوں سے مالا مال ہو، اس میں قوت ہو، شجاعت ہو، بہادری ہو، طاقت ہو، ہمت ہو، جمع مردی ہو، اور جذبات ہوں اور امنگیں ہوں. جو بھی ایک نوجوان کے اندر صلاحیتیں ہونی چاہیے، ان صلاحیتوں سے جو نوجوان بھرپور ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں فتح. اور ایک لفظ بھی آتا ہے عربی میں جوان کے لیے، وہ ہے لفظ شاب. شاب کے معنی بھی جوان، لیکن شاب کا لفظ عام ہے. جس کی عمر جوانی کی ہو اس کو شاب کہتے ہیں، چاہے اس کے اندر جوانی کی صلاحیتیں ہوں یا نہ ہوں. جیسے کہ ایک جوان ہے، اس کی عمر سمجھو 25 سال ہے، 23 سال ہے، 27 28 30 سال ہے. اب یہ عمر جوانی کی عمر ہوتی ہے، لیکن وہ آدمی جوانی کی عمر میں تو ہے لیکن جوانی کی صلاحیتیں ہی نہیں ہیں. کمزور ہو گیا ہے، ضعیف بن گیا ہے، اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، بیماریوں نے اس کو گھیر لیا ہے، دماغ اس کا سٹیا گیا ہے، سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، کام دھام کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے تو جوانی کی عمر، لیکن اس کے اندر صلاحیتیں جوانی کی موجود نہیں. تو ایسے آدمی کو عربی میں شاب تو کہہ سکتے ہیں لیکن فتح نہیں کہہ سکتے. یہ فرق یاد رکھنا چاہیے. فتح اس جوان کو کہیں گے جس کے اندر جوانی کی طاقت، جوانی کی صلاحیت، جوانی کی امنگ، جوانی کی تڑپ، جوانی کی قابلیت، جوانی کی صلاحیت اور ظاہری باطنی تمام قوتیں اس کی بحال ہو. ایسے جوان کو کہتے ہیں عربی کے اندر فتح. باقی عمر ہے جوانی کی لیکن جوانی نہیں ہے، اسے شاب تو بول سکتے ہیں، فتح نہیں بول سکتے اسے عربی میں.
اللہ نے اس جگہ پر جو فرمایا انہم فتیۃ، یہ اصحاب کہف چند نوجوان تھے جو نوجوانی کی صلاحیتوں سے بھرپور حصہ رکھتے تھے، ان کے اندر قوت تھی، جذبات تھے۔ ایک جوان آدمی جب جوان ہوتا ہے، جوانی کی خواہشیں بھی ہوتی ہیں، جوانی کی امنگیں بھی ہوتی ہیں، جوانی کے لذتوں کی جو ہے طلب بھی ہوتی ہے۔ جوان آدمی جب جوان ہوتا ہے تو اس کے اندر جوانی کے جذبات، جوانی کی خواہشات یہ اعلیٰ درجے پر پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ نوجوان ایسے ہی تھے جن کے اندر بھرپور صلاحیت جوانی کی موجود تھی، طاقت موجود تھی، امنگیں موجود تھی، جذبات موجود تھے، خواہشات موجود تھی، یہ سب ان کے اندر تھا۔ اب سنو آگے کیا کہتے ہیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ نوجوان جو بھرپور صلاحیتوں کے مالک تھے، قوت و طاقت جوانی کی موجود تھی، ہمت و شجاعت و بہادری ان کے اندر موجود تھی، جذبات و خواہشات بھی ان کے اندر موجود تھے۔ یہ نوجوان آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، یہ تھی ان کی خصوصیت۔ آمنوا بربہم کا ترجمہ میں کیا کرتا ہوں، آمنوا بربہم، ان نوجوانوں نے اپنے آپ کو اپنے رب پر قربان کر دیا تھا۔ ان نوجوانوں نے اپنی صلاحیتوں، اپنی قابلیتوں، اپنی سکلز، اپنی طاقتوں، اپنی امنگوں، اپنے جذبات، اپنے خیالات، ان سب کو آمنوا بربہم، اپنے رب پر قربان کر دیا تھا۔ یہ تھے نوجوان، اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ نوجوان اصحاب کہف ایسے نوجوان تھے جنہوں نے اپنی سب کچھ صلاحیتوں کو اپنے رب کے اوپر قربان کر دیا تھا۔ یہ ہے ایک مومن نوجوان کی سب سے اہم خصوصیت، سب سے اہم اس کا امتیاز کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی جوانی کو، اپنی طاقتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، سب چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دے اور اللہ پر قربان کر دے۔ جو نوجوان ایسا ہوگا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آگے اللہ نے ان کے بارے میں کہا آمنوا بربہم آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، جب یہ لوگ اللہ پر قربان ہو گئے، انہوں نے اللہ پر ایمان لا کر اپنی ہر چیز اللہ کے حوالے کر دی۔ اے اللہ، میری طاقت آپ کے لیے، میری صلاحیت آپ کے لیے، میرے جذبات آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے، میں آپ کے دین کی خدمت کروں گا۔ میری تمنائیں، میری آرزویں، یہ سب میں آپ پر قربان کرتا ہوں۔ اب میری خواہشات دنیا کے لیے نہیں ہوگی، میری خواہشات تو آپ کے دین کی اشاعت کے لیے ہوگی، آپ کے دین کو دنیا میں روشن کرنے کے لیے ہوگی، آپ کے دین کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے ہوگی۔ میں اپنی ساری طاقت کو، اپنی جوانی کو، اپنی جوانی کی صلاحیتوں کو، اپنی جوانی کے اسکلز کو، سب چیزوں کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ جب ان لوگوں نے اس طرح اللہ پر اپنے آپ کو قربان کر دیا، زدناہم ہدی، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے اندر ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ جب آدمی اللہ پر قربانی کرتا ہے، اللہ اس کے اندر اور ایمان کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں، ہدایت میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کا دل بالکل مطمئن ہو جاتا ہے، دین کے اوپر جم جاتا ہے، اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی، نہ مال، نہ پیسہ، نہ عہدہ، نہ کوئی ڈگری، نہ کوئی منصب، نہ دنیا کی دولت، نہ دنیا کا عیش، نہ دنیا کی چیزیں، کوئی چیز اس کو اپنے دین سے ہٹا نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے قربان ہو گیا۔ اللہ نے اس کے دین کے اندر اضافہ کر دیا۔ وزدناہم ہدی، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کے اندر ہدایت کا اضافہ کر دیا۔ اور سنیے، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے یہ بھی کیا کہ ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا
کہ کوئی چیز ان کے اندر رتی برابر تزلزل اور رتی برابر جنبش نہیں پیدا کر سکی. ایسا ہم نے ان کو دین کے اوپر جمع دیا جب انہوں نے اپنی ساری صلاحیتوں اور ساری قوتوں اور طاقتوں کو اللہ کے حوالے کر دیا اور ایمان لے آئے. تو اللہ کہتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر خوب اچھی طرح ربط پیدا کر دیا، یعنی ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، اور انہوں نے اعلان کیا، ربنا ورب السماوات والارض. فقالوا اللہ ربنا ورب السماوات والارض، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمارا پروردگار، زمینوں کا بنانے والا، آسمان کا پیدا کرنے والا، وہ صرف ایک اللہ ہے. ہم کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، ہم کسی اور کے سامنے ماتھا نہیں جھکائیں گے. دنیا والے کچھ بولتے رہے، دنیا والے ہم کو سزائیں دے دے، دنیا والے ہمارے ساتھ کوئی اور سلوک کر لے، ہمارا بادشاہ جو چاہے فیصلہ کر دے، ہمارے خلاف جو چاہے قانون لاگو کر دے، لیکن ہمارا تو یہ ہے اعلان کہ ہمارا رب، ہم زمینوں کا رب، آسمان کا رب، ان ساری چیزوں کا رب و پروردگار ایک اللہ ہے. ہم اسی کی مانتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں، کسی اور کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے. یہ ہے بھائیوں نوجوانوں کا کام. اب میں اس کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جوان کو اپنی جوانی، اپنی صلاحیت، اپنی ہمت، اپنی شجاعت و بہادری، سب کی سب چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کرنا چاہیے، اللہ کے دین کے لیے قربان کرنا چاہیے. اگر کوئی نوجوان اپنی نوجوانی کی طاقت کو، صلاحیت کو، اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو نفسانیت میں استعمال کر رہا ہو، آج نفسانیت کا بڑا دورہ ہے، جوان لوگ بہکتے جا رہے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، نفس کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں، نفس جو بولتا ہے اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. بھائیو، جوانی تو اللہ نے دی ہے، یہ جوانی جس نے دی اس پر قربان کرو. جوانی تو آپ کو اللہ نے دی ہے، جوانی کی قوت آپ کو اللہ نے دی ہے، آپ کے اندر طاقت اللہ نے دی ہے، آپ کے اندر صلاحیت اللہ نے دی ہے، آپ کے اندر فکری طور پر مضبوطی جس سے آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، یہ قوت فکریہ آپ کو اللہ نے عطا کی ہے. جب یہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کو عطا کی تو آپ کا کام یہ ہے کہ ان ساری قوتوں کو اللہ کے لیے استعمال کرو، اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو، ملت کے لیے استعمال کرو، ملت کی بھلائی کے لیے استعمال کرو. یہ ہے اللہ کے دین کا مطالبہ. اگر ہم نے ہماری جوانی کی طاقت شوقوں میں اڑا دیا، خواہشات کے پیچھے لگا دیا، نفس جو بولتا ہے ہم وہ کرنے کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیے، نتیجہ کیا ہوگا؟ چند سالوں تک تو جوانی رہے گی، جب جوانی ختم ہو جائے گی بڑھاپا طاری ہو جائے گا، ہاتھ پیر جواب دینا شروع ہو جائیں گے، جذبات سرد پڑ جائیں گے، سوچنے کی قوت تک نہ رہے گی، دیکھنے کے لیے آنکھ نہ رہے گی، بولنے کے لیے زبان لڑکھڑانے لگے گی، اور ہماری جو ہے سننے کی طاقت اور سماعت کی طاقت یہ جواب دے دے گی، بڑھاپا طاری ہو جائے گا. تب آدمی کچھ کرنا چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا. اس وقت میں اگر آدمی کہے گا اے کاش کہ میں اپنی جوانی کو، اپنی جوانی کی طاقتوں کو، اپنی جوانی کی صلاحیتوں کو فلاں اچھے کام میں لگا دیتا تو کتنا اچھا تھا. لیکن اس وقت افسوس کرنے سے ملے گا کیا؟ دیکھو بڑھاپا جب آتا ہے، بڑھاپے میں آدمی کو چلنا مشکل، پھرنا مشکل، لوگ پکڑ کے لے جائیں، آنکھوں سے بینائی ختم ہونے لگتی ہے، زبان سے کچھ بولتا ہے تو گول بول بولتا ہے جس سے لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے کیا بول رہا ہے، سننے کو نہیں آتا، قریب میں جا کے بولنا پڑے گا، دکھتا نہیں، بول نہیں سکتا،
سن نہیں سکتا، ہاتھ پیر میں طاقت نہیں، چل نہیں سکتا، کام دھام نہیں کر سکتا، جب بڑھاپا آتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے۔ اب بڑھاپے میں کوئی سوچنے لگے کہ اس وقت میں کر لیتا تو کتنا اچھا تھا، لیکن جب سوچے گا اس وقت وہ زمانہ جا چکا ہوگا، تب کچھ نہیں کر پائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ایک فرمایا حیاتک قبل موتک، موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ جب تک زندگی ہے آدمی کچھ کر پائے گا، لیکن جب موت طاری ہو جائے گی، فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آگے کھڑا ہو جائے گا، تب آدمی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو اور اس کے اندر کچھ اچھے کام کر لیا۔ اور فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی زندگی کو بڑھاپے کی زندگی کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ جب بڑھاپا آ جائے گا کچھ نہیں کر پاؤ گے، نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا، کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، نظر آنا مشکل ہو جائے گا، قرآن کی تلاوت تک نہ کر سکو گے، جا کر دین کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا، گھر کون جائے گا، خود اپنے گھر میں اس کو رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کے زمانے کو غنیمت سمجھ لو۔ اور فرمایا کہ فقر و فاقے کے آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھ لو۔ غنا کا قبل فقرک، فقر و فاقہ آنے سے پہلے مال نہ رہنے سے پہلے جب اللہ نے مال دولت دی ہے تو اس زمانے کو سمجھ لو کہ بڑا غنیمت زمانہ ہے۔ آج میرے ہاتھ میں مال ہے، میں خرچ کر سکتا ہوں، غریبوں کی امداد کر سکتا ہوں، بیواؤں کی خدمت کر سکتا ہوں، ملی بہت سارے کام کر سکتا ہوں، میں مسجد بنا سکتا ہوں، میں مدرسہ بنا سکتا ہوں، میں اسکول بنا سکتا ہوں، میں ہاسپٹل بنا سکتا ہوں، میں کلینک بنا سکتا ہوں، میں بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ کر سکتا ہوں، میں غریبوں کی امداد کر سکتا ہوں۔ یہ غنیمت سمجھ کر اپنے مال کو اس کے پیچھے لگا دو، اور جب مال ہاتھ میں نہیں رہے گا تب آدمی کہے اے کاش کہ مجھے مال مل جائے تو میں کرتا۔ یہ کہنے سے پہلے اپنے پاس جب تک مال ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ملت کے کاموں کے اندر خرچ کرو۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس حدیث کے اندر ایک چیز یہ بیان کی گئی، شبابک قبل حرمک، بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لینا چاہیے۔ آج اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، ہمت دی ہے، شجاعت دی ہے، بہادری دی ہے، فکر کو صحیح کرنے کا سلیقہ دیا ہے، سمجھ بوجھ عطا کی ہے، دل کی قوت عطا کی ہے، ہاتھ پیر میں طاقت عطا کی ہے۔ یہ ساری طاقتیں، یہ ساری خوبیاں، یہ ساری صلاحیتیں اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے دین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، ملت کے لیے، امت کے لیے خرچ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ان چیزوں میں ان کو خرچ کر دیا تو سمجھ جاؤ کہ آپ نے بہت اچھی جگہ پر ان کو خرچ کر دیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے نفسانی خواہشات میں ان کو لگا دیا، جو نفس کہتا تھا اس کے پیچھے آپ چلتے رہے، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، نفسانیت کے پیچھے پڑ گئے، اپنے جذبات کے پیچھے پڑ گئے، اور یہ کام کرنے کے بجائے صرف اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کچھ کام کر دیا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک زمانہ جب آئے گا، جب یہ جوانی ختم ہو جائے گی، جذبات سرد پڑ جائیں گے، تو اس وقت میں آپ افسوس کرتے رہ جائیں گے، لیکن ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ کتنا غنیمت موقع ہے جوانوں کے لیے۔ اس لیے جوان لوگ جن کو بھی اللہ نے کوئی بھی طاقت، صلاحیت، قوت، ہمت، بہادری دی ہے، وہ اپنی ان طاقتوں کو، ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے، ملت کے کاموں کے لیے خرچ کیا کرے۔ یہ اللہ نے ان نوجوانوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے بتا دیا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان
بھرپور صلاحیتوں والے تھے جنہوں نے اپنے رب پر قربانی کر دی اپنی چیزوں کی. آمنوا بربی. آج ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یعنی اللہ پر اپنے آپ کو قربان کر دے. ہماری ہر چیز اللہ کے لیے ہوگی. ہم کوئی اپنا کام نہیں کریں گے، یعنی اپنے جذبات والا کام نہیں کریں گے، اپنی خواہشات والا کام نہیں کریں گے، اپنی نفسانیت والا کام نہیں کریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے. خطرناک قسم کے گناہ انسان کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، تباہ کر لیتا ہے. جب جوانی ختم ہو جاتی ہے کفِ افسوس ملتا ہے. ہائے 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 ہائے، آنکھ نہیں رہی، کان نہیں رہے، زبان نہیں رہی، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پیٹ میں خرابی آ گئی، دماغ خراب ہو گیا. اب کرے تو کیا کرے؟ ساری طاقتیں جوانی کی نفس کے پیچھے قربان کر دیا، نفسانی تقاضوں کے پیچھے لگا دیا، اپنے شوقوں میں اڑا دیا، اپنے جذبات میں گم کر دیا. آج افسوس کرتا ہے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں. اس لیے بھائیوں، میرے نوجوان بچوں، آپ کو اللہ نے اب موقع دیا ہے سمجھ بوجھ کا، غور و فکر کا، اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرنے کا. لہذا آپ سب سے پہلے ان نوجوانوں کی طرح جن کو اصحاب کہف کہا گیا، ان کی طرح آمنو بربکم آمنو بربہم والا جو ہے فلسفہ اختیار کریں، وہ طریقہ استعمال کریں. ہم اپنے رب پر قربان ہوتے ہیں، ہماری تمام طاقتوں کو، تمام جوانی کو، اپنی صلاحیتوں کو، ہر چیز کو اللہ پر قربان کرتے ہیں. اب قربان کرنے کے بعد کرنا کیا ہے بھائیو؟ دو کام ہے. ایک کام تو یہ ہے اپنی ان طاقتوں قوتوں کے ذریعے اپنے رب کی عبادت کرو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں اس دن جگہ دے گا جس دن کے اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں. یہ سورج جو اتنی دوری پہ ہے اور اتنی دوری پہ ہونے کے باوجود یہاں بیٹھ کر ہم اس کی گرمی محسوس کرتے ہیں، شدت محسوس کرتے ہیں. ابھی تو زمانہ جو ہے کم ڈگری والا چل رہا ہے، اور جب یہاں پر ڈگری بڑھ جائے گی 45 ڈگری، 45 ڈگری، 46 ڈگری پہ آ جائے گا تو یہاں پر تو بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کتنی دوری پہ ہے، اتنی دوری پہ ہونے کے باوجود یہاں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. اب ذرا سوچو قیامت کے میدان میں وہ ایک نیزہ اوپر ہوگا، یعنی اتنی اوپر آ جائے گا جیسے میرا ہاتھ، اتنی اوپر آ جائے گا. یہاں سورج ہوگا، وہاں کی سورج کی گرمی جب پڑے گی کیا حال ہوگا انسانوں کا. لوگ پسینے میں شرابور ہی نہیں بلکہ پسینے کے اندر تیرنا شروع کر ڈالے. پسینہ اتنا نکلے گا، اتنا نکلے گا، لوگ اس کے اندر تیرنا شروع کر ڈالیں گے. یہ صورتحال ہوگی قیامت کے میدان. اس دن کوئی سایہ نہیں، وہاں پر ایک سایہ ہوگا، وہ اللہ کا سایہ جس میں اللہ مخصوص لوگوں کو جگہ دیں گے. ان میں سے فرمایا 7 افراد ہیں جن کو اس سائے میں جگہ دی جائے گی. ان میں کون کون ہیں؟ وہ 7 کے 7 افراد کا تذکرہ ہے، لیکن ایک بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ. ایک وہ نوجوان بھی اس سائے کے اندر رکھا جائے گا جو نوجوان کہ اپنی نوجوانی کے زمانے کو اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت میں پروان چڑھتا ہے. نشأ فی عبادت اللہ. اب وہ نوجوان کتنا پیارا نوجوان ہے جو جوانی کی طاقتوں کے باوجود، جوانی کے جذبات کے باوجود اسے بھی شوق ہو رہا ہے، اسے بھی خیال آ رہا ہے، ادھر کا خیال، ادھر کا خیال، یہ خیال، وہ خیال، یہ سب اس کو بھی پریشان کرتے ہیں. لیکن وہ نوجوان
اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر قربان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میں اپنے جذبات پر عمل نہیں کروں گا، میں اپنے نفسانی خواہشات پر عمل نہیں کروں گا، میں اپنے خیالات پر عمل نہیں کروں گا، میں تو آپ کے حکم کے مطابق عمل کروں گا۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ شاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ کے لیے عبادت میں لگتا ہے۔ نوجوانی کی عبادت کا مقام اللہ کی نظر میں بہت بلند ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حدیث تو مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نوجوانی کے زمانے میں جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، بڑھاپے کے زمانے کی 1000 رکعتوں سے افضل ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں انسان بہت ضعیف ہو جاتا ہے، جوانی میں بھرپور طاقت رہتی ہے، اور ایسے وقت میں جب عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، نیکیوں میں چلتا ہے، اللہ کے ہاں بڑا اونچا مقام پاتا ہے۔ اس لیے کہ بوڑھا آدمی تو جب ضعیف و کمزور ہو جاتا ہے اور اسے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے اب تو میں جانے کے نمبر پہ آ گیا ہوں، آج نہیں تو کل میرا نمبر لگنے والا ہے، تو پھر تو وہ خود ہی کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے، عبادت کر لیتا ہے، نمازیں پڑھ لیتا ہے، اسے کہ اب اسے احساس ہوتا ہے کہ بھئی جوانی تو ختم ہو کے بڑھاپا آ گیا، آج نہیں تو کل بلاوا آنے ہی والا ہے، اب تو کر لیتا ہے۔ لیکن جوان اپنی جوانی کے زمانے میں اسے خیالات ادھر ادھر منتشر کرتے ہیں، اس کے جذبات ادھر ادھر اسے لے جاتے ہیں، نفسانی تقاضے اندر سے ابھرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے جذبات کو دباتا ہے، اپنے خواہشات کو دباتا ہے، اپنی امنگوں کو جو ہے دباتا ہے، اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، نمازیں قضا نہیں کرتا، تہجد بھی پڑھتا ہے، فرائض بھی پڑھتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے۔ ایسا نوجوان اللہ کی نگاہ میں بہت بلند ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی 2 رکعتیں بڑھاپے کے عالم کی 1000 رکعتوں سے بھاری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، بچوں، آج آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے سمجھنے کا، غور و فکر کا، جوانی آپ کو دی ہے، آپ یہ ارادہ کر لو میری جوانی میرے نفس کے لیے خرچ نہیں کروں گا، میں اپنے جذبات کے لیے خرچ نہیں کروں گا، میں اپنی شہوات کے لیے خرچ نہیں کروں گا، میں اس جوانی کو اس کے لیے خرچ کروں گا جس نے مجھے جوان بنایا ہے، جس نے مجھے طاقتیں دی ہیں، جس نے میرے اندر یہ قابلیتیں رکھی ہیں، میں سب کچھ اسی کے لیے لٹا دوں گا، یہ کہہ کر آپ اپنے آپ پر قربان ہو جائے۔ ایک کام تو یہ کر رہا ہے، دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ ملت کے بہت سارے کام ہیں، دین کے بہت سارے کام ہیں، آپ کی جوانی، آپ کی طاقت، آپ کی صلاحیت ان کاموں کے اندر بھرپور لگنا چاہیے۔ عبادت کرو، عبادت کے ساتھ مخلوق کی خدمت کرو، ملی خدمات میں حصہ لو، رفاہی خدمات میں حصہ لو، دینی خدمات میں حصہ لو۔ دین کے بھی کچھ کام ہیں، ملت کے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دین کو پھیلانے کا کام، لوگوں میں دینداری پیدا کرنے کا کام، دعوت اللہ کا کام، تبلیغ دین کا کام، کہ اس کے ذریعے آپ اپنی جوانی کو، اپنی طاقت کو، اپنی صلاحیت کو اللہ کے دین کو اجاگر کرنے، اللہ کے دین کو پھیلانے میں آپ لگا دیں۔ آپ کے اندر ہمت ہونا چاہیے، بہادری ہونی چاہیے، محنت آپ کو کرنا چاہیے۔ دین کے لیے جب محنت ہوتی ہے، ایک ایک قدم پر بڑا عظیم ثواب ملتا ہے، ایک ایک بول پر بڑا ثواب ملتا ہے، ایک ایک نگاہ پر ثواب ملتا ہے، ایک ایک چیز کے اوپر ثواب ملتا ہے۔ یہ آپ کا ثواب آپ کے حساب کے اندر جمع رہے گا، قیامت کے میدان میں جب جائیں گے آپ تو وہاں پر وہ ثواب کا ڈھیر آپ کو دکھائی دے گا۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کے حالات میں کہ حضرات صحابہ کس طرح جنگوں میں شریک ہوتے تھے، اپنی جوانی، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت وہ اللہ کے لیے کس طرح خرچ کرتے تھے۔ ایک صحابیہ خاتون تھی جن کا نام تھا حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی بہادر، بڑی قابل۔ ان کے
کئی بچے تھے، 8-10 بچے تھے ان کے، نوجوان، خوبصورت، بڑے حسین و جمیل اور بھرپور طاقت والے، ہمت والے، بہادری والے، شجاعت والے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت عمر نے اعلان فرمایا کہ ایک جہاد میں لوگوں کو جانا ہے، لوگ جہاد میں جانے کے لیے اپنے نام پیش کریں۔ جب یہ اعلان ہوا، گھر گھر اعلان کیا گیا، تو بہت سارے لوگ نکل رہے تھے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے 8-10 جتنے بھی ان کے بچے تھے ان کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے انہوں نے خطبہ دیا، یعنی ایک تقریر کی۔ وہ بڑی قابل ہستی تھی، بہت بڑی شاعرہ تھی، اشعار ان کے دنیا میں معروف ہیں، عرب دنیا میں بھی اس زمانے میں معروف تھے، کتابوں کے اندر آج بھی ان کے اشعار کا ذخیرہ ملتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کو بٹھایا اور ان کے سامنے ایک چھوٹی موٹی تقریر کی۔ اس تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ بیٹو، میں نے تم کو دودھ پلایا ہے، میں نے تم کو پالا پوسا ہے، میں نے اپنے گودوں میں تمہیں کھلایا ہے، پھر تم کو میں نے پروان چڑھایا ہے، پھر تم کو پڑھایا لکھایا ہے، تمہارے اندر قوتیں طاقتیں مجتمع کی ہیں، اب تم جوانی کے عالم سے گزر رہے ہو۔ دیکھو، میں تم سے کہنا چاہتی ہوں، حضرت عمر نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو ہے جہاد کے اندر نکلنا ہے، اس لیے میں تم کو حکم دیتی ہوں کہ تم سب کے سب جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے تیار ہو جاؤ، اور تم سب کو جہاد کے اندر شریک ہونا ہے۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ سارے بچوں نے کہا ہاں ہاں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو، جب تم جاؤ اور جہاد کے اندر میدان میں شریک ہو، پوری ہمت کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ، پوری شجاعت کے ساتھ میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے لڑتے رہنا یہاں تک کہ تمہاری جانیں چلی جائیں۔ لیکن یاد رکھو، اگر تم میں سے ایک نے بھی منہ موڑ کر پھر ادھر گھر کی طرف رخ کیا، منہ موڑ کر یعنی جہاد میں شریک نہ ہو کر منہ موڑ کر آ گیا، میں اس کا دودھ معاف کرنے والی نہیں ہوں۔ سارے بچوں نے اقرار کیا۔ ماں نے اپنے ہاتھ سے بچوں کو تیار کیا، ان سارے جوانوں کو حکم دیا غسل کرو۔ پھر جب وہ آئے، کپڑے پہنائے، ان کو امامہ باندھا، امامہ اپنے ہاتھ سے باندھا، اور پھر ان کو ہتھیار اپنے ہاتھ سے دیا، ایک ایک بیٹے کے ہاتھ میں ہتھیار اور جنگی لباس پہنایا، یوں تیار کیا بڑی خوش دلی کے ساتھ۔ اللہ اکبر! ایک ماہ کا کلیجہ کیا ہوتا ہے، بچے کو ذرا زخم آ جائے وہ تلملا اٹھتی ہے، بچے کو بخار آ جائے وہ پریشان ہو جاتی ہے، لیکن یہ ماں کیا ماں ہوگی، اس کا دل گردہ کیسا ہوگا، اس کا جگر کیسا ہوگا، اس کے اندر کا جو ہے جذبہ کیسا ہوگا، دین کے لیے مر مٹنے کا خیال کیسا ہوگا۔ وہ اپنے 10 بچوں کو یا 8 بچوں کو تیار کرتی ہے، ہتھیار اپنے ہاتھ سے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹو منہ موڑ کے نہ آنا، اگر تم میں سے کوئی منہ موڑ کے آئے گا میں دودھ بخشنے والی نہیں ہوں۔ خوشی خوشی بھیج دیتی ہے۔ جاتے ہیں یہ لوگ، میدان جہاد میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ بعد دیئے جنگ میں شریک ہو کر میدان کے اندر آگے بڑھ کر جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک لاش لا کے رکھی جاتی ہے، سارے کے سارے ان کے بچے حضرت خنسا کے شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ بچوں کی بھی داد دیجئے اور بچوں کے ساتھ ماں کی بھی داد دیجئے۔ اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی حفاظت کا ایسا عجیب و غریب جذبہ کہ وہ سارے کے سارے بچے شہید ہو جاتے ہیں۔ لاشیں نوجوان بچوں کی، بھرپور صلاحیت والے، بھرپور طاقت والے، بھرپور بہادری والے، اتنی ہمت و شجاعت، صحت والے، تن و من حسین خوبصورت، دیکھتے رہ جاؤ ایسے نوجوان 10 کی 10 لاشیں لا کے رکھ دی جاتی ہیں۔ حضرت خنسا سے کہا جاتا ہے
کہ آپ کے بچے شہید ہو گئے، ان کی لاشیں راکے رکھی گئی ہیں، لوگوں کا خیال تھا ماں جب آئے گی اپنے بچوں کی لاشوں کو دیکھے گی وہ رونا شروع کر ڈالے گی، وہ چیخنا شروع کر ڈالے گی، بے تحاشا روتے روتے اس کا حال خراب ہو جائے گا، لوگوں کے یہ اندازہ تھا۔ لیکن حضرت خنسائی بڑی بہادرانہ قابلیتوں کے ساتھ، بہت بڑے دل گردے کے ساتھ، اللہ پر یقین کے ساتھ، آخرت پر یقین کے ساتھ وہ آتی ہے، اپنے 10 بچوں کی لاشیں رکھی ہوئی ایک ایک کو کھول کھول کر دیکھتی ہیں، یہ میرا وہ بیٹا ہے، یہ میرا وہ بیٹا ہے، یہ میرا وہ بیٹا ہے۔ ساروں کی لاشوں کو دیکھنے کے بعد، چہروں کو دیکھنے کے بعد ایک مسکراہٹ ان کے لبوں پہ پھیل جاتی ہے، وہ ہنستے ہوئے پھر اندر چلی جاتی ہے۔ عورتیں پوچھتی ہیں اے خنسا یہ تو رونے کا موقع تھا، 10 کے 10 بچے ایک ہی میدان میں شہید ہو گئے، 10 کے 10 بچوں کی لاشیں تمہارے سامنے لا کے رکھی گئی اور تمہارا ایک قطرہ نہیں جھڑا آنسوں کا، اور تمہارے منہ کے اوپر لبوں پر مسکراہٹ طاری ہو گئی، آخر یہ مسکرانے کا کون سا موقع ہے؟ حضرت خنسا کا عجیب و غریب، آخرت کے فکر سے بھرپور، اللہ پر یقین سے بھرپور، آخرت کے وعدوں پر یقین سے بھرپور حضرت خنسا کا جواب تھا۔ انہوں نے کہا آج تو میری خوشی کا موقع ہے، اس لیے میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، اس لیے کہ میں نے ان بچوں کو آج ہی کے دن کے لیے تیار کیا تھا کہ میرے یہ بچے اپنی جوانی کے زمانے کو، اپنی طاقتوں کو، اپنی قابلیتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دے اور آخرت ان کو مل جائے۔ میرے بچے آج شہید ہو گئے تو اس سے بڑی خوشی کے کون سا موقع ہے؟ یہ ہوتا ہے بھائیوں ایک مومن کا کردار، اپنی جوانی اللہ کے دین کے لیے قربان ہوگی، اپنی ہر چیز اللہ کے دین کے لیے قربان ہوگی۔ میں نے حضرات صحابہ کا ذکر کیا، اس کی ایک مثال دی، ورنہ تو ہزاروں مثالیں صحابہ کی آپ کو ملیں گی جنہوں نے اپنی جوانیوں کو اللہ کے دین کے لیے قربان کیا، ایک ایک چیز کے لیے قربان کیا، ادھر سے ادھر دین کو پھیلانے کے لیے قربان کیا۔ انہی کی جد و جہد کا اور انہی کی محنتوں کا ثمرہ ہے آج ہم یہاں پر دین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے محنت نہ کی ہوتی، انہوں نے اپنی جوانیوں کو قربان نہ کیا ہوتا، اپنی صلاحیتوں کو قربان نہ کیا ہوتا، آج یہاں تک دین کہاں آتا؟ کہاں عربستان اور کہاں یہ ملک، یہ کفرستان تھا، ساری جگہ پر کفر ہی کفر پھیلا ہوا تھا، بتوں کی پوجا یہاں پر ہوتی تھی۔ یہاں پر ہمارے اسلاف آئے اور انہوں نے وہاں سے یہاں آ کر دین کو پھیلانے کی محنت کی ہے۔ سب سے پہلا انسان جو ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر سندھ کے علاقے سے داخل ہوا وہ کون تھا؟ محمد بن قاسم، جن کی عمر 17 برس کی تھی۔ اللہ اکبر! آج کا نوجوان بچہ 17 برس کا چھوٹا، اس کو سمجھا جاتا ابھی تو بچپن ہے، ابھی تو یہ نماز بھی نہیں پڑھتا۔ ارے میرے بھائیوں، ارے میرے جوانوں، اگر میرے بچوں ذرا سوچو، 17 برس کا جوان ہتھیار سے لیس ہو کر ملک عرب سے ہمارے ہندوستان کو آتا ہے اور ملک فتح کرتا چلا جاتا ہے۔ اسلام اس طریقے پر داخل ہوا۔ جوانی کا یہ عالم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کے دین کے لیے جوانی کی قربانی، اللہ کے دین کے لیے اللہ کی دی ہوئی جوانی کو خرچ کرنا، اس طریقے پر خرچ کرنا چاہیے۔ بتانا یہ ہے، ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی، ایک دو مثالیں آپ کے سامنے آ گئی۔ دوسری بات جو آپ کو کرنا ہے وہ کیا؟ ملی خدمتیں۔ دیکھو ہمارے آس پاس میں رہنے والے غریب لوگ ہوتے ہیں، بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، یتیم بچے ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کو تعلیم کی ضرورت کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، کسی کو اپنا جو ہے علاج معالجہ کرنے کے لیے روپے کی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو اٹھانے، کسی کو بٹھانے، کسی کی خدمت کرنے کے لیے ہمارے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری یہ جوانی ان سب چیزوں کے لیے خرچ ہونا چاہیے، ہمارا مال، ہمارا پیسہ، ہماری طاقت ان غریبوں کی امداد کے لیے، نصرت کے لیے، اور اسی طریقے پر اور ضرورت مندوں، حاجت مندوں کے لیے، اس کے لیے آپ لوگوں کی یہ ساری صلاحیتیں قربان ہوتی رہے، یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔
اگر ہم آئے جوانی اللہ نے دی، کھانے میں گزار دی، پینے میں گزار دی، اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں گزار دی، اور نفس نے جو کہا وہ تقاضے ہم نے پورا کر دیے، نہ حلال کو دیکھا، نہ حرام کو دیکھا، نہ اچھے کو دیکھا، نہ برے کو دیکھا، بس جناب جوانی یوں گزار کے چلے گئے، قیامت میں اللہ پوچھیں گے میں نے تجھ کو جوانی دی تھی، میں نے تجھے آنکھیں دی تھی، میں نے تجھے زبان دی تھی، میں نے تجھے کان دیے تھے، میں نے تجھے ہاتھ پیر دیے تھے، میں نے تجھے صحت عطا کی تھی، میں نے تجھے طاقت عطا کی تھی، تو نے اس طاقت کا کیا کیا، اس جوانی کا کیا کیا، ان چیزوں کا کیا کیا، ایک ایک چیز کا جواب دینا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں کوئی بھی آدمی اپنا قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک کہ 4 چیزوں کا جواب نہ دے دے، حتی یسأل عن 4، جب تک 4 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھنا ہوگی وہ قدم نہیں ہٹا سکتا، وہیں پر جمع کھڑا رہے گا، اس سے پوچھا جائے گا تیری جوانی کو کہاں خرچ کیا۔ ایک سوال یہ بھی ہوگا جوانی کہاں خرچ کی، تیری جوانی کی طاقتیں کہاں خرچ کی۔ بھائیو آج ہمیں بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی جوانی پر غور کر لیں، اپنی طاقتوں پر غور کر لیں، اپنی فکروں کو مجتبی کر لیں اور پلان بنائیں کہ ہم یہاں کے نوجوان، اس ایریا کے نوجوان یا اس علاقے کے نوجوان، ہم سب کے سب مل کر دین کا کام بھی کریں گے، دور ملت کا کام بھی کریں گے، ملک کے لیے بھی خدمات انجام دیں گے۔ ہم کو اللہ نے اگر علم دیا ہے، علم کو بھی اس کے اندر لے لو، علمی صلاحیت ملت کے لیے قربان ہو۔ اگر جوانی کی طاقت وہ ملت کے لیے خرچ ہو جائے اور کوئی ہمارے اندر اسکلز موجود ہیں، صلاحیتیں موجود ہیں، تو وہ اسکلز ملت کے لیے ہم کیسے کام میں لائیں۔ اللہ نے کسی کو ایڈوکیٹ بنایا ہوگا، اللہ نے کسی کو جو ہے گریجویٹ بنایا ہوگا، اللہ نے کسی آدمی کو ڈاکٹر بنایا ہوگا، کسی آدمی کو بیرسٹر بنایا ہوگا، کسی آدمی کو جو ہے کسی علاقے کا کوئی جو ہے بڑا بنا دیا ہوگا۔ یہ مختلف قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان ساری صلاحیتوں کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اور ملت کی خدمات کے لیے قربان ہونا چاہیے۔ اسی کو کہا گیا آمنو بربہم، اپنے رب پر قربان ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ تو نے جوانی دی، اے اللہ تو نے آنکھیں دی، اے اللہ تو نے منہ دیا، اے اللہ تو نے مجھے طاقت دی، اے اللہ تو نے مجھے ہاتھ پیر دیے، یہ سب تیری عطا کردہ نعمتیں ہیں، اگر یہ نعمتیں تو چھین لے مجھے کوئی دینے والا نہیں۔ دیکھو آج آنکھیں ہیں، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں ہیں لیکن ایک چھوٹا سا کوئی نقصان ہو گیا، آنکھیں چلی گئی۔ ہمارے مدرسے میں کلیم اللہ نام کا ایک طالب علم پڑھتا تھا، کئی سال پہلے کی بات، بہت اچھا پڑھنے والا، اچھے نمبرات سے پاس ہونے والا، میرے پاس بھی آتا جاتا رہتا تھا۔ ایک بار وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت مجھے رات سے کچھ آنکھوں میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نظر کم ہو گئی ہے، دھواں دھواں جیسا لگ رہا ہے۔ تو میں سمجھا کچھ ویسے ہی کچھ نیند ان کا غلبہ ہو سکتا ہے ہو رہا ہو، تو اس کو تسلی دیا اور جا کر کہا کہ جا کے سو جاؤ، کچھ دیر آرام کر لو، پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ پھر 1-2 دن کے بعد آیا، آ کر کہنے لگا اب تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے اور بھی ڈاؤن ہو گئی میری آنکھیں، تب بھی مجھے احساس نہیں ہوا، اسے کہ اچھا خاصا نوجوان۔ اس کے بعد پھر کہنے لگا مجھے تو اب بالکل نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ علاج معالجہ کرائے لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد اس کے گھر والے آئے، اس کو گھر پہ لے کے گئے، کئی سال ہو گئے آج تک اس کی آنکھیں آئی نہیں۔ ابھی میں جو ہے یہاں آنے سے پہلے ایک سفر پہ گیا تھا، تو وہاں پر اسی کے علاقے میں وہاں اس بچے سے ملاقات بھی ہوئی، اب تک نابینا ہے، اچھا خاصا جوان بیٹھے بیٹھے نابینا ہو گیا۔ اگر اللہ کسی کی آنکھیں چھین لے ساری دنیا مل کر اس کو نہیں دیکھ سکتی، اس لیے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، کتنی پیاری آنکھیں دی، آج سب کچھ ہم کو نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ آنکھیں نہ ہو کیا کر سکتا ہے آدمی؟
زبان اللہ نے دی ہے، کتنی بڑی نعمت، اس نعمت کی قدر کرو، اس سے گناہ کے بات نہ بولو، اس سے گالم گلوچ نہ کرو، اس سے غیبتیں نہ کرو، اس سے کوئی بے حیائی کی بات نہ کرو، اس سے اچھی اچھی باتیں بولو، دین کی باتیں بولو، دل کو جوڑنے والی باتیں بولو، کسی کے دل کو لگنے والی باتیں بولو، تاکہ اس زبان کا حق ادا ہو جائے۔ کانوں سے بھی وہی سنو جو اللہ کو منظور ہے، غلط بات نہ سنو، گانے نہ سنو، غیر عورتوں کی باتیں نہ سنو، غلط چیزیں نہ دیکھو، غلط چیزیں نہ سنو، غلط چیزیں نہ بولو، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر اس آنکھ سے غلط دیکھنا شروع کر دیا، آج موبائل کی بیماری لگی ہوئی ہے، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ سے آدمی ہر قسم کی بے حیائی میں، غلط کاموں میں لگ جاتا ہے۔ جوانوں سوچو اس وقت میں، میری آنکھ غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کی دی ہوئی آنکھ ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرے گی، اللہ کے مسلمان بندوں کی خدمت کرے گی، انسانیت کی خدمت کرے گی۔ میں اپنے نفس کے لیے قربان نہیں کروں گا میری آنکھوں کو، میری زبان کو، میری اور چیزوں کو۔ گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، جب گناہ سے بچاؤ گے اللہ آپ کے درجات کو بلند کر دے گا۔ کیسا بلند کر دے گا؟ ایک واقعہ یاد آیا جوانوں کے لیے، بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان آدمی تھے، بڑے متقی تھے، نیک تھے، عابد تھے، زاہد تھے، تقوی، طہارت، اس کے ساتھ اللہ نے ان کو حسن و خوبصورتی بھی دی تھی۔ ایک جگہ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک گھر کے اوپر دروازے پہ ایک عورت کھڑی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ذرا آئیے آئیے کچھ کام ہے۔ وہ سمجھے جوان کہ کوئی کام ہوگا عورت کو، قریب گئے تو اس نے کہا ذرا اندر آ جاؤ۔ وہ اندر چلے گئے، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد غلط خواہشات کا اظہار کیا، گناہ کی بات کی دعوت دینے لگی۔ ان کو اللہ کا ڈر تھا، انہوں نے کہا اللہ سے ڈر، آخرت کی فکر کر، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور وہ سمجھنے کو تیاری نہ تھی۔ جب انہوں نے انکار کیا، وہ عورت دھمکی دینے لگی، اگر تم میری خواہش پورا نہیں کرتے تو میں دروازہ کھول کے لوگوں کو بتاؤں گی کہ تم میرے گھر پہ گھس کے آئے میرے سے غلط کام کرنے کے لیے۔ اب بیچارے سٹپٹا گئے، کیا کروں، اندر آ کے پھنس گیا ہوں، اس کی مانتا ہوں تو اللہ ناراض، اس کی نہیں مانتا تو یہ مجھے بدنام کر دے گی دنیا والوں میں، کیا کروں؟ دل میں اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں گناہ کرنا نہیں چاہتا، یہ تیری جوانی تیری دی ہوئی ہے، یہ آنکھیں تیری دی ہوئی ہیں، یہ قوتیں تیری دی ہوئی ہیں، یہ صلاحیتیں تیری دی ہوئی ہیں، میں ان کو گناہ میں ملوث نہیں کرنا چاہتا، میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، اے اللہ میری مدد فرما۔ اندر دل میں دعا کی تو دماغ میں ایک بات آ گئی۔ انہوں نے اس عورت سے کہا کہ ذرا صبر کرو، مجھے استنجا جانا ہے، ضرورت کے لیے جانا ہے، منہ ہاتھ دھونا ہے۔ تو وہ سمجھی کہ یہ میری بات مان لیا ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، آؤ دکھاتی ہوں۔ ٹوائلٹ لے گئی۔ پہلے زمانے میں ٹوائلٹ ایسے نہیں تھے جیسے اب یہاں ہیں، بس وہ مینڈ بنا کر پاخانہ جو بھی ہوتا تھا وہ نیچے پڑا رہتا تھا۔ اس نے لے جا کے ٹوائلٹ بتایا، وہ اندر ٹوائلٹ میں گئے، جا کر جتنی غلاظت وہاں موجود تھی اس کو اٹھا کے انہوں نے اپنے اوپر لگا دیا، سر پہ لگا دیا، منہ پہ لگا لیا۔ پاخانہ گندی بو آ رہی ہے، سنبھالا نہیں جا رہا ہے، دماغ خراب ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پورے جسم پر پاخانہ مل لیا اور مل کر باہر نکلے۔ اب وہ عورت انتظار میں بیٹھی تھی کہ یہ میری بات مان لیا ہے، منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو کے آئے گا، لیکن جب وہ اس طرح نکلے باہر سے تو وہ سمجھی یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ اسے کہ کون آدمی پاخانہ اپنے اوپر لگا لیتا ہے، اس لیے وہ سمجھی کہ دیوانہ ہے۔ فوراً دروازہ کھول دیا اور کہا یہ تو پاگل ہے رے پاگل، بھاگ یہاں سے، بھاگ یہاں سے، بھاگ یہاں سے۔ وہ جو ہے اللہ والے باہر نکل گئے، اللہ کا شکر ادا کیا،
کہنے لگے اللہ آپ نے اس بہانے مجھے گناہ سے بچا لیا۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے مصیبت میں تو پھنسایا لیکن معصیت سے بچا لیا۔ دیکھو یہ مصیبت تو آئی، پاخانہ ملنا کوئی مصیبت نہیں، بہت بڑی مصیبت ہے۔ کیسا دماغ خراب ہو جاتا ہے، باہر ہی ہو تب بھی آدمی کا دماغ خراب ہو جائے، اب خود جسم کے اوپر مل لے وہ بھی کسی اور کا پاخانہ، کیا حال ہوا ہوگا، کتنی بڑی مصیبت آئی ہوگی۔ لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں معصیت میں گرفتار نہیں ہوا، مصیبت میں تو اگرچہ پھنس گیا ہوں، آپ کا شکر ہے۔ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے، گناہ سے بچ گئے، اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ اب لوگ ان کو دیکھ رہے تھے کہ ایک آدمی ہے، سر پہ پاخانہ، منہ پہ پاخانہ، کپڑوں پہ پاخانہ، یہاں سے وہاں تک، لوگ کہہ رہے تھے دیوانہ جا رہا ہے، پاگل جا رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، جیسے کہ لوگ پاگلوں کے ساتھ میں کرتے ہیں معاملہ، ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس طرح ان کے ساتھ مذاق کا معاملہ ہو رہا ہے۔ لیکن وہ اللہ کا شکر دل میں ادا کر رہے ہیں، اے اللہ کہنے والے کہتے رہے میں گناہ سے تو بچ گیا، تیری جوانی کو میں نے غلط استعمال نہیں کیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب گھر پہ جاؤں گا، نہاؤں گا، دھوؤں گا، 5-10 منٹ کے اندر پاک و صاف ہو جاؤں گا، لیکن گناہ کر لیتا قیامت میں میرا حشر کیسا برا ہوتا، دنیا میں بھی میری کتنی بے عزتی ہوتی۔ یہ سوچ سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چلے گئے، اپنے گھر گئے، جلدی سے جلدی حمام میں گھسے، پاکی صفائی حاصل کی، نہایا اور دھویا، اور اس کے بعد جو نکلے تو ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آنی شروع ہو گئی، مشک، عطر، بہترین عطر کی خوشبو۔ اب لوگ سمجھتے تھے یہ کوئی عطر لگا کے آتے ہیں، اب جوانی کے زمانے ہی سے یہ عطر کی خوشبو ان کے پاس شروع ہو گئی۔ آخر بہت بڑے اللہ کے ولی بنے، وہ بہت سارے لوگ ان کی خدمت میں آتے جاتے تھے۔ ایک بار کسی نے بڑھاپے کے زمانے میں ان سے پوچھا حضرت یہ آپ جو عطر لگاتے ہیں کون سا عطر ہے؟ بڑی اچھی خوشبو ہے اس کی، میں بہت جگہ دریافت کیا لیکن ایسا نہیں ملا مجھے، یہ آپ کہاں سے لیتے ہیں مجھے بھی پتہ معلوم ہو جائے۔ انہوں نے کہا میں تو کوئی عطر لگاتا ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا عطر ہی نہیں لگاتے پھر بھی خوشبو؟ کہا کہ ہاں یہ قدرتی خوشبو ہے جو اللہ کی طرف سے مجھ کو عطا ہوئی ہے۔ یہ پھر واقعہ انہوں نے پورا سنایا کہ جب میں نے پاخانہ وہاں لگا لیا، اللہ کی خاطر اپنے آپ پر پاخانہ لگایا، تو اللہ نے اس بندے کے اوپر یہ رحم کیا کہ اس کے جسم کے اندر خوشبو پیدا کر دی۔ یہ ہے بھائیوں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ جوانوں کو چاہیے اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں۔ گناہ سے تو سب کو بچنا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بوڑھے کر سکتے ہیں، بوڑھے تو اور زیادہ بچیں گے، لیکن ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت جوانوں کو بولنے کی ہے۔ جوان لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنی جوانی کو اللہ کے لیے قربان کریں۔ یہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کی گئی، جس کا خلاصہ 2 باتیں ہیں۔ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ کر، اس کی قابلیتوں صلاحیتوں کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی عبادت میں لگاؤ اور مخلوق کی خدمت میں لگاؤ۔ ان 2 چیزوں سے اللہ ملتا ہے، جنت ملتی ہے، آخرت بنتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب کے سب بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ بڑے ناکارہ ہیں، آپ کے رحم کی ضرورت ہے، آپ کے کرم کی ضرورت ہے۔ اے اللہ آپ کے رحم و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ جوانی کی طاقتوں کو اپنے اوپر قربان کرنے کی، آپ کے اوپر قربان کرنے کی، آپ کے اوپر نچھاور کرنے کی، آپ کے دین کی خدمت کرنے کی، آپ کی عبادت کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے جوان یہاں پر جمع ہوئے، اے اللہ ان سارے جوانوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔
اپنی ملت کے کاموں کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ان سب کو نیک بنا، ان سب کو ایک بنا، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عبادت کی توفیق عطا فرما، نیک کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، ملی خدمات میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہر حاجت مند، ہر ضرورت مند کی ضرورت اور حاجت کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے سب محتاج ہیں، اے اللہ ایک ایک دانے کے محتاج ہیں، ایک ایک قطرے کے محتاج ہیں۔ اے اللہ دین میں بھی آپ کے محتاج ہیں، دنیا میں بھی آپ کے محتاج ہیں۔ محض اپنے فضل سے کرم سے ہم کو اپنی عنایت سے اے اللہ بھرپور طور پر ہر حاجت ہر ضرورت ہماری پوری فرما۔ اے اللہ آپ حاجت رواں ہیں، آپ مشکل کشا ہیں، خزانوں کے مالک ہیں، سب خزانے آپ کے اختیار میں ہیں۔ اے اللہ اگر آپ دینا چاہیں کوئی روکنے والا نہیں، اے اللہ آپ نہ دینا چاہیں تو کوئی ہم کو دینے والا نہیں۔ اے اللہ آپ کے در کے بھکاری ہیں، اے اللہ آپ کے در کے فقیر ہیں، اے اللہ آپ کے در پہ حاضر ہیں، آپ کے در پر ہاتھ پسارے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم کو عطا کر دیجئے، اے اللہ ہمیں دین بھی عطا کر دیجئے اور دنیا بھی عطا کر دیجئے، بقدر ضرورت دنیا عطا کر دیجئے۔ اے اللہ آخرت کے اعتبار سے ہمیں دین بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، جوانوں کو استقامت عطا فرما، بوڑھوں کو استقامت عطا فرما، عورتوں کو استقامت عطا فرما، بچوں کو استقامت عطا فرما۔ اے اللہ اس پورے علاقے والوں پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ عافیت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی نیکی کا کمال کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ پر جو حالات ہیں اس وقت میں، اے اللہ ان حالات میں نوجوانوں کو طاقت عطا فرما، ان کے اندر ہمت عطا فرما، وہ اپنے دین کے اوپر قائم رہے، دین کی اشاعت کرتے رہے، دین کا کلمہ بلند کرنے کے لیے محنت اور جد و جہد کرتے رہے۔ اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے اندر دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ بالخصوص ہندوستان کے جو حالات ہیں، اے اللہ یہاں پر ہمیں مشرک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اے اللہ ہمیں کافر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اے اللہ اسکولوں کے ذریعے کالجوں کے ذریعے دین سے ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو آپ کے دین کی اشاعت، آپ کے دین کی حفاظت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہندوستان کے گھر گھر میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اے اللہ سر بلندی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل سے کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔